रिलेशन शिप के रियलिस्टिक गोल्स क्या होने चाहिए या कौन कौन सी बातें हैं जो रियलिस्टिक गोल्स के करीब करीब हैं? उससे पूछें कि शादी से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। हमारी मज़हब की या हमारे कल्चर की सारी खूबसूरत बातें उन्होंने अडॉप्ट। हमारी सोसाइटी में जो लड़कों को थोड़ा सुपीरियर दिखाया जाता है, केयर ऑफ द एक्सपेंसेस, आप मेरे घर की अमीन हैं और आप जिम्मेदारी पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सायरा माजिद शेख साहिबा, ये बुनियादी तौर पे तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में है उसकी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है। इनकी ख़ास बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और स्टैनफोर्ड से सर्टिफाइड हैं। ख़ास तौर पे ये पेन मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे एडवाइस देती हैं कि रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हैं, लोगों को बताती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग की तरफ और साइकोलॉजी की तरफ इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और ये कब इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम सायरा माजिद साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी वेल। वालेकुम अस्सलाम। मैं आगाज़ मैम यहाँ से करूँगा कि आप साइकोलॉजी की फील्ड में कब और कैसे आए? अच्छा, इसके ऊपर बड़ा बेसिक सा रिस्पॉन्स होगा। ज़्यादातर जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, आजकल करियर काउंसलिंग का भी बहुत बूम है एंड पीपल आर कंसिडरिंग सीकिंग फॉर एन एडवाइस। तो इनिशियली तो जब शुरू में कैनेड में दाखिल हुए थे, घर वालों के सलाह मशवरे पे आई रिमेंबर कि साइकोलॉजी का एक कोर्स पढ़ा था और उसी से सिंक करके आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई द फैक्ट कि मेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इंटरेस्ट भी है और ज़ाहिर है कि कोई कैपेसिटी भी है विच कुड बी एनहांस्ड इन द लॉन्ग रन। एंड एवर सिंस देन फिर फर्दर सारी एजुकेशन, सारी पढ़ाई उसी फील्ड में है, क्योंकि लोगों को समझना, उनके जहनों की उलझनों को दूर करना एंड मैं कहती होती हूँ फैसिलिटेटिंग सुपीरियर ह्यूमन बींग्स, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों के उलझाव को बेहतर कर सकें, कम कर सकें। पेन मैनेजमेंट और रिलेशनशिप काउंसलिंग, ये दोनों फील्ड्स क्या आपस में कहीं रिलेट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। कभी सर में दर्द हो और पैनाडोल ख़ुद से खा लेने के बाद भी वो ख़त्म ना हो रही हो, तो कितना वक्त लगता है इंसान को एजिटेटेड, चिड़चिड़ा और गुस्से में जाने में? ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग जल्दी से हो जाता है, जल्दी एजिटेट हो जाते हैं। और अगर सर दर्द के बायस भी कोई एजिटेटेड है और उस वक्त बेगम ने या हस्बैंड ने कोई सवाल कर लिया है और उसने इन अ फिट ऑफ मे बी एंगर और रेज कोई जवाब भी वैसे ही दे दिया, तो वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। सही सही, हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा रिलेट कर दिया। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, रिलेशनशिप काउंसलिंग आप करती हैं, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो अभी करंट एरा है जिसमें मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया और इसके अलावा टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया, सारी चीज़ें मिला के जो है वो एक रिलेशनशिप को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है और अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए या ओवर सेंसिटिव हो जाए तो वहाँ भी मसाइल हैं। तो ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं उनके किस किस्म के मसाइल होते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके और आजकल के दौर में? अच्छा, इसकी भी बड़ी बेसिक और ऐसी मिसाल देना चाहूँगी जो अवामुन्नास में ईज़ीली समझ आ सके। देखें, जब हम गाड़ी चला रहे हों, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में दे दें, गाड़ी कहाँ जाएगी? वो तो फिर रैंडमली कहीं भी जा सकती है। हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं ना, तो शादी से जो गोल अचीव करना होता है वो बड़ा डिफरेंट और डाइवर्सिफाइड है। कभी कभी दो लेबल्स की आपस में एक मर्जर सा हो रहा होता है, मतलब शादी के गोल्स आर डिफरेंट कि इस ख़ानदान की शादी उस ख़ानदान से हो गई, ये सही ऐसे दो ख़ानदान जुड़ गए हैं। लड़का लड़की के सोशल मीडिया से उठाए हुए अपने पर्सनल गोल्स हैं कि मुझे कोई प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगा, विच आर अनरियलिस्टिक। बिल्कुल ऐसे। आप अपनी थॉट्स का स्टीयरिंग या कंट्रोल जब एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को देंगे कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, मेरी फ्रेंड की लाइफ में क्या हो रहा है, और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं एक मुख्तलिफ, एक अलहदा इंसान हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी फैमिली डायनामिक्स है, मुझे अपने पैटर्न ऑफ लाइफ के मुताबिक चलना है, तो गोल ही अनरियलिस्टिक है। जब साथ रहना शुरू करते हैं वो चीज़ पूरी नहीं होती, और जब वो चीज़ पूरी ही नहीं हो रही तो एक दूसरे की एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती है। और जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे एक दूसरे की प्रेजेंस के, इसकी मेरी ज़िंदगी में होने से मुझे सुकून है, ये मेरी खुशी का बायस है, तो ज़ाहिर है लड़ाई का तो वहीं से मामला स्टार्ट हो जाएगा। मैम, एक रिलेशनशिप के रियलिस्टिक गोल्स
کیا ہونے چاہیے یا کون کون سی باتیں ہیں جو ریئلسٹک گولز کے قریب قریب ہیں؟ اوکے نا، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو خود نہیں تو والدین جیسے لڑکی کے والدین لڑکے سے بات چیت کرتے ہوئے اس سے پوچھیں کہ شادی سے اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اور بیوی کے رول کو کیسے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے ساری جو ٹاکسک چیزیں تھیں ویسٹ سے وہ اڈاپٹ کر لی ہیں، اور ہماری مذہب کی یا ہمارے کلچر کی ساری خوبصورت باتیں انہوں نے اڈاپٹ کیا. فار انسٹنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل ہیں. ایک کمپلیٹ آپ کے پاس پیٹرن ہے آف لائف جو آپ جب نبی کی زندگی دیکھیں تو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنی بیگمات کو ہوم چورس میں، جو ہم گھر کے عام کام شام کہتے ہیں، اس میں ہیلپ کر سکتے تھے، تو ہماری سوسائٹی میں جو لڑکوں کو تھوڑا سپیریئر دکھایا جاتا ہے وہ پیٹرن تھوڑا بریک کرنا ہے. اگر آپ نے بیوی کے ساتھ کوئی ایک گلاس دھو دیا ہے یا اگر آپ نے اس کو انینس چاپ کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قباحت ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. ایسے فیملیز جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کی بیٹی بہو گھر میں رہے، وہ گھر سے باہر کام نہ کرے، تو پھر دونوں کے رولز ڈیفائن ہوں گے کہ آئی ول ٹیک کیئر آف دا ایکسپینسز، آپ میرے گھر کی امین ہیں اور آپ ذمہ داری پوری کریں. یعنی سوشل جو میتھس ہم نے خود سے بنا لیے ہیں ان سے دور ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹینڈرڈس کو کویسچن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے ہیلدی ہیں، کتنے انہیلدی ہیں. اور ایسے فیملی سیٹ اپس جہاں پہ دونوں نے کام کرنا ہے، دونوں نے ارن کرنا ہے، تو پھر سارے لوڈ کی شیئرنگ ان کو ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ بعد میں ایک دوسرے کو بلیم نہ کر رہے ہوں کہ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس. یہ آپ چاہتی ہیں کہ پہلے ہی ڈسکس ہو جائیں چیزیں. جب رشتہ دیکھتے ہیں تو لڑکی کی شکل، لڑکے کی شکل، اس کی مانیٹری جو انکم ہے یا جو بھی اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس سے ہٹ کے بچہ بچی کی سوچ، اگر آپ نے نئی بات کروانی، نو پرابلم ایٹ آل، والدین کریں. کیوں لڑکی کا والد لڑکے سے بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا اوور اے کپ آف ٹی اور نہیں اسیس کر سکتا کہ اس لڑکے کی سوچ کیسی ہے، یہ فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کتنا ایمبیشیس ہے. اینڈ سیم اپلائز ٹو دا گرل آلسو. ٹھیک ہے. اچھا میم، پرسنل اسپیس کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ واقعی سیریسلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی تو ہمیں اسپیس ملے، ہم نے بھی سانس لینا ہوتا ہے. اور اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور بینگ اے سائیکالوجسٹ اور بینگ اے ریلیشن شپ کوچ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرسنل اسپیس ہونی چاہیے یا بالکل یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے؟ ہر چیز کی زیادتی بری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از آف کورس ٹاکسک، یا اس کے اپنے پھر ہیزرڈس ہیں اور اپنے نتائج ہیں. یہ باؤنڈریز بھی پہلے سے ڈیفائن کریں. میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں دوست کی طرح رہیں، بات کریں، گفتگو کریں، اور بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جن میں اگر مداخلت ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنے ڈیفائن کر لیں، تو میرے لیے یہ مشکل ہے ابزارب کرنا. اور پھر خود ہی دونوں ڈیسائیڈ کریں کہ ان چیزوں کو میں آپ کے لیے چینج کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، اور اپنی پرسنل اسپیس کو ڈیفائن کر لیں. پرسنل اسپیس کی ڈیفینیشن بہت غلط ہے ہماری. اگر تو میاں شک کر رہا ہے، پیرانوائڈ ہے، سیم اپلائز ٹو دا خاتون آلسو. بیگم بھی اگر ایسی ہیں اور وہ آپ کے پاسورڈز لے رہے ہیں، وہ آپ کے ڈی ایمز دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے شادی کی ہے یا آپ نے کوئی ایسی سروسز جوائن کی ہیں کہ آپ ہر وقت یو آر اسپائنگ آن دا اسپاؤس. اس لیے ان چیزوں کو بھی پہلے سے یا شروع میں جب آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی ہے تو ادب کے اور مجھے لگتا ہے ایکسیپٹنس کے دائرے میں ڈسکس کرنا چاہیے. صحیح. اچھا میم، اس وقت ڈائیورس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ لیک آف ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس فار ایچ ادرز ڈفرینسز. صحیح. ہم ایک دوسرے کی جو مختلف عادات ہیں انہیں عیب کے طور پہ بیان کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے کہ یہ شاید اس کی انڈیویجوالٹی ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کا کوئی یونیک فیچر ہے جس کی ہو سکتا ہے کہ دنیا تعریف کرتی ہو، اور کیونکہ شاید وہ میرے میں نہیں ہے تو میں اس کو خوبی کے بجائے ایک ایپ کے طور پہ دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں. جی. تو اس کو اگر ایک بندہ سمجھ گیا ہے کہ یہ میرے میں خامی ہے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اور تھوڑا سا میں بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ چیزوں میں سے نقص نکالتا ہوں، تو وہ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں، اللہ نے انسان اور حیوان میں عقل و شعور کا فرق رکھا ہے. بہت عام سی ٹرم ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا. ہم کوئی چیز خریدیں تو دیکھتے ہیں نا ویلیو فار منی ہے کہ نہیں، پیسے لگا رہی ہوں تو پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. جو تھاٹ اتنی ٹاکسک ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ یہ عادت مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ بیگم کی برائیاں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ جن گھر والوں میں یا دوستوں میں آپ نے اپنی ہی بیگم کو یا شوہر کو برا کہا ہے، آپ کے جانے کے بعد پرابلی دے ول بی میکنگ فن آف یو. بالکل ایسے. تو یہ بینیفٹ تو نہ ہوا.
یہ تو نقصان ہے. یہ تو نقصان ہے. اگر آپ اسی چیز کو تھوڑا سا ہائڈ کر لیتے تو ان دا لانگ رن آپ کو بینیفٹ ہوتا. آپ ریشنلی خود سوچتے کہ اس میری سوچ کا فائدہ کتنا, نقصان کتنا, تو انسان نا تھوڑا سا مطلبی ہے. جب اس کو سمجھ آتی ہے نا اس چیز کا مجھے فائدہ زیادہ ہے, تو پھر وہ اس ڈائمینشن میں جائے گا, اور آپ کی ٹاکسک تھاٹ کا تو فائدہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. خود بخود ایسی تھاٹس ٹیپر آف ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا میم, آپ چونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کوچ بھی ہیں, تو مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ایموشنلی کمپوزڈ انسان خود کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن. ایک تو پہلی چیز یہی جو میں نے آپ سے ذکر کیا, اور کیونکہ سیشن تھوڑا نیروڈ ڈاؤن ہے, بہت عام سا مشورہ یہ دوں گی, اپنے آپ کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی طرف لائیں. ہمارے اعصاب میں ہر وقت کھچاؤ پیدا ہوا رہتا ہے نا, سوچتے رہتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, سر میں درد ہو گیا, مسلس کھچنے شروع ہو گئے. ڈیپ بریدنگ اکثر ڈراموں اور موویز میں دکھاتے ہیں, اور تھوڑا غلط طریقے سے دکھاتے ہیں. آئی ٹیل یو کہ وہ فوراً سے سانس کھینچ کے چھوڑ رہے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی تمام ڈاکٹرس کا, میڈیکل پریکٹیشنرس تک کا بیسک پروٹوکول ہے کہ وہ کلینکل سیٹنگس میں پہلے ڈیپ بریتھ کرتے ہیں, ریلیکسیشن ٹیکنیک کر کے, دین دے گیٹ آف ٹو ورک. کچھ بھی نہیں, صبح جاگنے کے بعد, رات سونے سے پہلے. اور بہت ہی خوبصورت ہو کہ اگر آپ یکسوئی سے جب اذان ہو رہی ہے, آپ جس بھی مذہب سے, جس بھی سیکٹ سے منسلک ہیں, جب وین ایور دیر از اے کال فار پریئر, ایک تو یکسوئی سے اسے بیٹھ کے سن لیں, ثواب کا ثواب ہے. اور اس کے دوران 15 مرتبہ آپ نے ڈیپ بریتھ کرنا. ٹھیک ہے. اس سے نفسیاتی اور جسمانی آپ کا جو تناؤ ہے وہ کم ہوگا. جب غصہ, جب سیڈنیس, جب ڈسگسٹ, ایسے ایموشنس کو سائڈ پہ رکھیں گے ریلیکس ہو کے, تو پھر آپ کی عقل کام کرے گی اور آپ کوئی بہتر فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بڑی ریمارکیبل جرنی ہے. ہم آج دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ سو اینڈ سو لائف کوچ ہے یا کچھ ہے. شاہ صاحب نے کریکٹیو میجرس کے اخلاق کیسا ہو, آپ کا بیہیویئر کیسا ہو, کبھی کاؤنسلر بن کے دکھایا, کبھی لائف کوچ بن کے دکھایا. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے کہ جس سے سوسائٹی میں سدھار پیدا ہوتا ہے. اور جب تک ایسے لوگ سروائیو کریں گے, ہماری ایگزسٹنس یا ہمارے سروائیول کی جو ہے نا وہ وجوہات بنی رہے گی امidst all the chaos. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سائرہ ماجد شیخ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یقیناً کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو صرف ٹچ کیا ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کمنگ ڈیز میں کوئی 1-2 اور انٹرویوز پلان کریں تاکہ مزید آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.